کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک پہلوان اپنے فن میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا. جو پہلوان بھی اس کے کمپٹیشن میں آتا تھا، مقابلے میں آتا تھا، وہ اسے مار گراتا تھا. چنانچہ اس کی اس قابلیت اور مہارت کی وجہ سے بادشاہ اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا. یہ پہلوان بہت سے نوجوانوں کو کشتی لڑنے کا فن بھی سکھایا کرتا تھا. ان میں سے ایک نوجوان کو اس نے اپنا شاگرد خاص بنایا تھا اور اسے وہ سارے دھاؤ پیچ سکھا دیے تھے جو اسے خود آتے تھے. احتیاط کے طور پر اس نے بس صرف ایک دھاؤ نہیں سکھایا تھا. زمانہ اسی طرح گزرتا رہا. نامی گرامی پہلوان آلموسٹ بوڑھا ہو گیا تھا. اس کا چہیتا شاگرد اپنے وقت کا سب سے بڑا پہلوان بن گیا تھا. شرافت کا تقاضا تو دوستو یہ تھا کہ وہ اپنے استاد کا احسان مانتا کہ اس نے اسے اپنا ہنر سکھا کر ایسے قابل بنا دیا ہے. لیکن وہ کچھ ایسا بدفطرت انسان تھا کہ ایک دن اس نے بادشاہ کے دربار میں یہ کلیم کر دیا کہ بے شک میرا استاد بزرگی میں مجھ سے بہت بڑا ہے، لیکن طاقت، پاور اور کشتی لڑنے کے فن میں میں اپنے استاد سے زیادہ بڑھ کے ہوں. بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ استاد اور شاگرد دونوں کی کشتی لڑائیں تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ ان دونوں میں کون بہت بڑا ہے. چنانچہ ایک میدان میں اکھاڑا تیار کیا گیا اور استاد اور اس کا شاگرد کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اترے. نوجوان شاگرد اپنی طاقت کے نشے میں جھومتا ہوا استاد کے سامنے آیا. اچھا یوں لگتا تھا کہ اگر لوہے کے پہاڑ بھی اس کے سامنے ہوں تو وہ اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا. لیکن جب اس نے استاد سے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع ہوئی تو استاد نے اپنا وہی داؤ آزمایا جو اس نے نالائق شاگرد کو نہیں سکھایا تھا اور اسے سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. ہر طرف سے واہ واہ کے نعرے بلند ہوئے. بادشاہ نے بوڑھے پہلوان کو بھاری انعام دیا اور نالائق شاگرد کو خوب لعنت ملامت کی. اور شاگرد پتہ کیا کہنے لگا؟ شاگرد کہنے لگا کہ استاد صاحب صرف اس وجہ سے مجھ سے جیت گئے کہ انہوں نے مجھے یہ دھاؤ سکھایا ہی نہیں تھا جسے استعمال کر کے استاد نے مجھے نیچے پٹک کے مارا ہے. استاد نے فوراً جواب دیا کہ یہ دھاؤ میں نے تجھے اسی خیال سے نہیں سکھایا تھا کہ اگر کبھی تو میرے مقابلے میں آ جائے تو میں اپنا آپ بچا سکوں تجھ سے. دوستو یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد ہے. میرا اپنا زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے. دانش مندوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ اپنے بہترین دوست کو، اپنے بہترین شاگرد کو بھی اس قابل نہیں بنانا چاہیے کہ اگر وہ کبھی مقابلے میں آ جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. یہ زمانے کا عجب دستور ہے. با وفاؤں پہ جفا کرتے ہیں لوگ، جن سے سیکھے تیر اندازی کا فن، نوک خنجر پہ انہیں دھرتے ہیں لوگ. دوستو حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح انسانوں میں اہلیت اور نااہلیت کا فرق ہے، اس طرح کمینگی اور شرافت کا فرق بھی ہے. اور کمینے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ اپنے استاد بلکہ اپنے سگے باپ کے سر پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ علم اور ہنر سکھاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حفاظت کے خیال سے اپنی جان سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. کہیں شاگرد وہی علم آپ کو گرانے کے لیے استعمال نہیں کرے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. بل گیٹس دنیا کے امیر ترین شخص ہے. کسی نے بل گیٹس سے پوچھا کہ اگر آپ پھر سے غریب ہو جائیں، آپ 35 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں، جاب مل نہ رہی ہو آپ کو یونیورسٹی سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہو، آپ کے والد اور والدہ آپ کو دیکھیں تو ان کا بی پی شوٹ آؤٹ کر جائے، آپ کے سارے دوست آپ سے دور ہو جائیں، گاڑی کی قسط ادا نہ کر سکیں، شادی کے لیے جیب میں رقم نہ ہو، کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو، then what would you do؟ آپ بجلی، گیس اور پیٹرول کے بل ادا نہ کر سکیں، کیا کریں گے آپ؟ بل گیٹس نے مسکرا کر جواب دیا It doesn't matter، کیا فرق پڑتا ہے، میں دوبارہ امیر ہو جاؤں گا. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو دوبارہ دنیا کا امیر ترین شخص بننے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ بل گیٹس کے جواب سے پہلے میں آپ کو بل گیٹس کی انکم کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. بل گیٹس ایک سیکنڈ میں $130 کماتا ہے. یہ رقم ایک منٹ میں
$7,800, एक घंटे में $4,68,000 और 24 घंटों में $1,12,32,000। और अगर हम इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके देखें तो ये $1,98,61,54,000 रुपए बनते हैं। अब इस शख्स से ये पूछा जा रहा है कि अगर वो गरीब हो गया तो दोबारा कितने अरसे में बिल गेट्स बन पाएगा? तो बिल गेट्स ने जवाब दिया, मैं 3.5 साल में दोबारा अमीर हो जाऊंगा। आज से 35 साल पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, इसलिए मेरा वक्त ज्यादातर इसी में जाया हो गया, लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, इसलिए मैं वही काम करूंगा और 3.5 साल में दोबारा अमीर हो जाऊंगा। ये अल्फाज सोने से लिखे जाने के काबिल हैं। डेटा ये बताता है कि दुनिया के 98% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो उन्हें करना आता ही नहीं है, और लोग भी उन्हें बताते रहते हैं कि तू तो कर सकता है, डोंट वरी, घबराना नहीं है। दोस्तों, ये बात बज़ाहिर अच्छी लगती है, बट ये फार्मूला एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप लोग इस फार्मूले के जरिए कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम कामयाब तब होते हैं जब हम जान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते। जिस दिन हम वो काम शुरू करते हैं जो हम कर सकते हैं, उसी दिन हम कामयाबी की सड़क पर आ जाते हैं। आप खुद बताएं कि आप पूरा दिन उन कामों के बारे में नहीं सोचते रहते जो आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, आप फिल्मों में हीरो नहीं बन सकते, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप अरबपति भी नहीं बन सकते, आप कतरीना कैफ से शादी भी नहीं कर सकते। वैसे कतरीना कैफ की शादी हो चुकी है। आप मुल्क के सदर और वजीर आजम नहीं बन सकते। तो जो काम कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना कैसा? क्या वक्त की बर्बादी नहीं है? लिहाजा जब आपका सारा वक्त इन कामों में जाया होगा जो आप नहीं कर सकते, तो आप कामयाब भी दोस्तों नहीं हो सकते। लिहाजा आप उन कामों के बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं। आप इम्तिहान में 5वीं या 6ठी पोजीशन ले सकते हैं, आप उसके लिए कोशिश करें। आप चाय की छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, आप वो खोलें। आप पूरी दुनिया नहीं घूम सकते, लेकिन अपना मुल्क तो देख सकते हैं, वो क्यों नहीं शुरू करते? आप अपनी खाला की बेटी से शादी कर सकते हैं, आप उसका रिश्ता मांग लें। आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, लेकिन एक आधा घंटा वॉक तो कर सकते हैं। आप पूरी लाइब्रेरी नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक किताब तो पढ़ सकते हैं। आप अपना खाना तो अदा कर सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते दोस्तों? आप इस बारे में सोचें जो आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई शख्स आपको बिल गेट्स बनने से नहीं रोक सकता। चाहे आप दुनिया के बिल गेट्स ना बन सकें, लेकिन अपने मोहल्ले के बिल गेट्स जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, आज से शुरू कीजिए, जो काम आपको करना आता है उसी में एक्सपर्ट बने। आप यकीन करें, दुनिया आपको सलूट करेगी।